خود دین کے علم، اگر اپنے دین کے علم کو بس اتنا ہی دین بنا لیا ہے کہ قاری آپ کے گھر آئے گا، 1-1.5 گھنٹہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا اور چلا جائے گا، یہ ہے آپ کے نزدیک دین اور دین کا علم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ اب جن لوگوں نے تو مدارس کے حوالے سے یا علماء کرام کے حوالے سے مختلف ایسی ویڈیوز وائرل کی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لوگ مومن ہی ہیں؟ اگر وہ مومن ہوگا تو وہ یہ چیز اس طرح سے وائرل نہیں کرتا، بلکہ اصلاح کرتا، تصدیق کرتا، اس کی وجہ جاننے کی پوری کوشش کرتا، جبکہ انہوں نے تو دھڑا دھڑ وائرل کر دیا اسے۔ تو تصدیق کر لیں، اگر تو آپ کے سامنے بات کرنے والا کوئی مومن ہے، اس میں وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کی رضاؤں کی ہیں، بھلے چند ہی ہوں، تو آپ تصدیق کر لیں، پھر بھی آپ تصدیق کر لیں بات کی۔ مگر جب آپ کے سامنے ایسا انسان جو جھوٹا ہے، جس کے متعلق آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، اور وہ اٹھ کے آپ کے سامنے چیزیں پیش کر دیتا ہے اور آپ اس پر فوراً بدظن ہو جاتے ہیں، تو یہ مت کریں، کیونکہ قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تصدیق کر لو، کیونکہ جھوٹا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو بات کو مان لو۔ تو ظاہری بات ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں، علماء کرام فوراً سے اٹھ کر انہی باتوں پر ویسا ہی ریئیکٹ شروع کر دیتے ہیں جو کہ معاشرے میں اور مزید دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ کیوں آپ لوگوں کی گفتگو میں مولویوں کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ہمیشہ مولویوں پر طنز ہی کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ مولوی اس طرح ہیں، مولوی اس طرح ہیں، مولوی تو یہ ہے، مولوی تو وہ ہے، مولوی ایسے ہیں، مولوی ویسے ہیں۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ کسی بھی چیز کے بارے میں نیگیٹو بولیں گے تو اس کا اثر لوگ نیگیٹو ہی لیں گے، اور اگر آپ پازیٹیو بولیں گے تو لوگ اس کا اثر بھی پازیٹیو ہی لیں گے۔ ہمارے آج کے دور میں ہمارے مدارس کو ایک خاص ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ہمارے جو مولوی ہیں ان کو جاہل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو پھر آپ آ کر بیٹھے نا مساجد میں، آپ آ کر دیں نا مساجد کی تعلیم، آپ آ کر کھڑی کریں نا جماعتیں، آپ آ کر نمازوں کے لیے جماعتیں کھڑی کریں نا، تو پھر تو ہم بھی آپ لوگوں کی بات سنیں۔ مگر جب آپ نے ایک کام کی طرف آنا ہی نہیں، اور جو آپ کی کیٹیگری ہی دوسری ہے، آپ کا کام ہی دوسرا ہے، اس کام پہ کھڑے ہو کر آپ اس کام کے لیے غلط بولیں گے تو ان لوگوں کو آپ معاشرے کی نظر میں گرا رہے ہیں، جبکہ آپ کو اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے مدارس کے اندر موجود استاذہ کرام کی، مولویوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انہیں اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان کو اس سے آگاہی دی جائے، کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ کبھی کبھی بڑے بچوں سے سیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے عالم جاہلوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ آپ مولویوں کی تعلیم کو کوڑیوں کے بھاؤ سامنے لے آئے، کوڑیوں کے بھاؤ، جبکہ آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی مولوی کچھ غلط کر رہا ہے تو خاص اس پر بات کی جائے، اس کے متعلق آگاہی دی جائے، اس کے متعلق بہتریاں بتائی جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے تاثر کیا جاتا ہے؟ اس سے تاثر جاتا ہے کہ وہ لوگ، وہ عالم جو شلوار قمیض میں ہیں، جنہوں نے امامہ باندھے ہوئے ہیں، جن کی داڑیاں ہیں، وہ ٹھیک تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ برائیوں پر ہی گامزن ہیں، جبکہ ان کی نسبت کلین شیوز والے یا ہلکی پھلکی داڑھی والے یا پینٹ کوٹ والے جو ہیں، وہ لوگ زیادہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں نوجوانوں پر اسی طرح اثر کر رہی ہیں، کیونکہ مولوی کا جو ایک سٹائل ہے اور ایک جو موٹیویشنل سپیکرز کا، مبلغ کا، یا سوشل میڈیا پر دین کو بتانے والوں کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان چیزوں کو، نوجوان طبقہ تو پہلے ہی تیار کھڑا ہے کہ ہمیں ایسے راستے، ایسی دلائل اور ایسی چیزیں ملیں کہ جن کی بدولت ہم وہ کام کر سکیں جو فی الحال دنیا میں ایک فیشن کے طور پہ آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ کچھ نہ کرنا پڑے جو اولڈ اسلام میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ ان کے نزدیک پرانے اسلام کی باتیں ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک جو پہلے سے ہی اس سوچ پر قائم ہیں کہ ایک
دین اسلام پرانا ہے، ایک دین اسلام نیا ہے جو دنیا کے مطابق چل رہا ہے، آپ اس کو مزید سچ ثابت کر رہے ہیں کہ جی بالکل وہ دین اسلام پرانا تھا، یہ دین اسلام نیا ہے، یہ سائنسی دور ہے اور یہ ڈیجیٹل دور ہے، تو یہاں پر ڈیجیٹل اسلام ہے۔ اسلام ہے، اللہ کا دین کل بھی سادہ تھا، آج بھی سادہ ہے اور اللہ کا دین سادہ ہی رہے گا۔ پھر کیوں آپ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سراسر خسارہ ہیں؟ اور پھر یہ نہیں کہ یہ ہمارے نیو جنریشن کے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ قاریوں کا یا مولویوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اب یقین کریں میں نے ایسے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں کہ ان میں ان موٹیویشنل سپیکرز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اتنے طنزیہ انداز میں اور اس قدر بدتمیزی کے انداز میں وہ ان موٹیویشنل سپیکرز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ واللہ میں دیکھ کے حیران تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ موٹیویشنل سپیکر جو اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دین پر ان کی نالج جو اس دور کے لحاظ سے بہت خاص ہے کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، تو آپ لوگ وہاں بیٹھ کر ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو سادہ ہیں۔ جب آپ سادہ لوگوں کا مذاق اڑائیں گے تو آپ کیونکہ ڈیجیٹل مائنڈ رکھنے والے ڈیجیٹل گریجویٹڈ لوگ ہیں، تو آپ کا مذاق پھر وہ لوگ اڑا رہے ہیں بیٹھ کر جو پہلے سے ہی اسلام کے خلاف ہیں، جو تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف لوگ اٹھ کے بات کریں۔ تو پھر جب ہر طرف سے اسلام کے اصلاح داروں کو مذاق اڑایا جائے گا، ان سے متفکر کیا جائے گا، ان سے غافل کیا جائے گا، تو پھر دین کی بات سنائی کس کی دے گی؟ تو پھر دین کی بات کون سنائے گا؟ کون دین کے متعلق اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائے گا؟ جبکہ اصلاح تو دینی ہے نا۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے نیک لوگوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو ہمیشہ اصلاح دی ہے، تو پھر آپ بھی اصلاح کرنے والے ہیں اور یہ بھی اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ نوجوان نسل